بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات اور ہمارے عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور راولپنڈی میں ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو کہ ایک ورسٹائل شخصیت ہے۔ میں ان کو صرف ایجوکیشنسٹ نہیں کہہ سکتا، میں ان کو صرف اسکالر نہیں کہہ سکتا، میں ان کو صرف موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان کی جو شخصیت ہے وہ مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ وہ ایک رائٹر بھی ہیں، وہ ایک شاعر بھی ہیں، ایک ادیب بھی ہیں، وہ ایک عسکری اور ملٹری مائنڈ بھی رکھتے ہیں۔ تو جی، آپ کے اسٹوڈنٹس ہم ملاقات کروا رہے ہیں جناب سر عمران سے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ پورے پاکستان میں معروف ہیں، تقریباً پاکستان کے تقریباً طالب علم آپ کو جانتے ہیں، اور میرے خیال میں وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کی وجہ شہرت ہے کیا؟ پہلے تو آپ ہمیں شارٹلی یہ بتائیں کہ پورے پاکستان کے طالب علم آپ کے ساتھ ہیں، لنکڈ ہیں، آپ کو جانتے ہیں، وجہ شہرت کیا ہے آپ کی؟ تو پہلے تو اپنی ہمیں وجہ شہرت بتائیں، جو اتنے کم عرصے کے اندر آپ اتنے مقبول ہوئے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے سر میں یہ سمجھتا ہوں جو راز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، علم حاصل کریں، علم پھیلائیں۔ تو میری نیت یہی ہے کہ علم خود بھی حاصل کرنا ہے اور علم کو معاشرے میں پھیلانا ہے، عام کرنا ہے۔ جو چیز تقسیم کی جاتی ہے وہ لوٹ کے آتی ہے۔ اگر آپ خوشی تقسیم کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی، اگر آپ غم تقسیم کریں گے تو غم ملے گا، کسی کو دکھ دیں گے تو کبھی سکھ نہیں ملے گا۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن۔ اگر آپ علم تقسیم کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا، اور میں آپ یقین کریں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، تو مجھے لذت آتی ہے، دن رات میں سوتا نہیں ہوں۔ ایک ہی مشن ہے کہ علم کو عام کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے۔ جی، اور سب سے اہم بات سر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ہزاروں قسم کی کتابیں ہیں، سلیبس ہے، چاہے وہ ISSB کی ہیں، CSS کی ہیں، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پورے پاکستان بھر سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور آپ کے جو نوٹس ہیں وہ جسٹ لائک اے ہاٹ کیک بکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے کالیں آتی ہیں، اور آپ کی آواز سن کر لوگ جو ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے نوٹس کے اندر کیا ایسا راز ہے جو بچے مارکیٹ میں کسی بھی کتاب کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے مختلف کونوں سے آپ کے نوٹس جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں؟ یہ راز بھی آج آپ بتا جائیں۔ جی سر، اس کا راز یہ ہے کہ محنت، اور یہ میں میسیج بھی دینا چاہوں گا اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ محنت کریں، شب و روز محنت، شارٹ کٹ کبھی تلاش نہ کریں۔ اگر آپ شارٹ کٹ تلاش کریں گے، لانگ روٹ پہ نہیں جائیں گے، تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میں، جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو جو نوٹس بناتا ہوں، بکس پڑھ کے نوٹس بناتا ہوں، مختلف بکس پوری کتاب پڑھ کے ان میں سے MCQs تلاش کرتا ہوں، اور ایسے MCQs تلاش کرتا ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ دیں، نہ صرف CSS کے اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچائیں، بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو آرمی، نیوی، ایئر فورس کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں مختلف ایگزامز میں، ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو کیڈٹ کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچے، اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں۔ جی سر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کافی نالج ہے پاکستان نیوی کے اندر، پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے اندر، آپ سلیکشن بورڈ کے ممبر بھی رہے ہیں، آپ سارا کرائیٹیریا سارا آپ جانتے ہیں سب کچھ۔ تو کیا اسٹوڈنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے جو اسٹوڈنٹ شارٹ کمیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں اپنے پاکستان بھر کے اسٹوڈنٹ جو پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہیں، یہی ایڈوائز کروں گا، بیٹا محنت کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک ڈیلی روٹین سیٹ کریں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ آپ نے اٹیچمنٹ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے، عاجزی اور انکساری سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر عاجزی، انکساری ہے، محنت کا جذبہ ہے، کمپیٹنسی ہے، کریج ہے، کریکٹر آپ کا ٹھیک ہے، تو آپ یقین کریں زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے، زندگی میں آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ آپ جو طالب علم ہیں، فورسز کے طالب علم ہیں، ان کی کافی شخصیت سازی کرتے ہیں، تو شخصیت سازی کے لیے کون سے عوامل ہیں آپ کے پاس؟ کون سے ایسے فارمولے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی ایک طالب علم کو ISSB کے میدان پہ اتارتے ہیں؟ شخصیت سازی آپ کس انداز میں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ اسٹوڈنٹ کو میں بات یہ بتاتا ہوں کہ زندگی میں بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، سچا انسان ہمیشہ کامیاب ہے، اور کبھی دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہوگا اور میرا امتی دھوکے باز نہیں ہوگا. تو یہ خامیاں اگر ہمارے اندر ہیں دھوکے کی اور جھوٹ کی تو اس زندگی میں بھی ناکام ہوں گے اور آنے والی زندگی میں بھی ناکام. یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے, 40 50 60 سال گیم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ ایسی ہونی چاہیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹیچمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اور اللہ تعالیٰ کے جس کے دل میں خوف ہے, ڈر ہے, تو آپ یقین کریں وہ ایک دلیر شخص ہے, دنیا کے خوف سے مبرہ ہے. جی ہم اکثر دیکھتے ہیں سر آپ نے مطلب لائف کے اندر کافی گول اچیو کیا ہے, بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ کیسے سم اپ کریں گے اپنے آبجیکٹیوز کو اتنے مختصر ٹائم میں جو آپ نے زندگی کے ٹاسک بنائے ہوئے ہیں ان کو فل کیسے کریں گے؟ جی زندگی جود مسلسل کا نام ہے, مسلسل کوشش کا نام ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, جو میرے نظریہ ان کے اندر پیدا ہو, جو میرا مقصد ہے زندگی کا اور جو میں چاہتا ہوں معاشرے میں ایسا ہو, تو وہ جو میرا مقصد ہے میرے اسٹوڈنٹ میں پیدا ہو, وہ جذبہ پیدا ہو. اور ایک اسٹوڈنٹ ایک پوری نسل ہے اور پورا پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان خوشحال ہوگا, پاکستان میں خوشحالی آئے گی, غربت ختم ہوگی اگر ہم علم کو عام کریں, تعلیم کو عام کریں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو عام کرنا بڑا ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس پر میں نے فوکس کیا ہوا ہے. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ ہے, اگر آپ نے ایک انسان کو سنوار دیا ہے تو آپ نے پوری انسانیت کو سنوار دی ہے. آپ کا ایجوکیشن سے تعلق ہے, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, ایجوکیشن کے اوپر سوچتے بھی ہیں, ایجوکیشن کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے تعلیمی اداروں کو, پاکستان کے ایجوکیشنسٹ کو آپ کیا مشورہ دیں گے جس کی وجہ سے ہمارے طالب علموں کی شخصیت سازی ہو؟ جی, اس حوالے سے جتنے تعلیمی حوالے سے جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو اونرز ہیں یونیورسٹیز کے پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کو میری ریکویسٹ ہے, ایڈوائز بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارہ اسٹوڈنٹ کی تربیت سازی کے حوالے سے ضرور کام کریں. ان کے اندر کریج پیدا کریں, ان کے اندر خود اعتمادی کی صلاحیت پیدا کریں, ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا کریں جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے. ان کو پبلک اسپیکنگ کرائیں, ان کو خودی کی صلاحیت سے آشنا کریں. جب تک خودی کی صلاحیت سے آشنا نہیں کریں گے, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ایک انسان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں کے عرفان کا نام خودی ہے. تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اسٹوڈنٹ کو اعتماد نہیں دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہیں. جی, ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کریں گے اور اختتام پہ سر کو ریکویسٹ کریں گے کہ سر کا تعلق ادب سے بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, وہ رائٹر بھی ہیں, ادب کو پسند بھی کرتے ہیں. تو ہم سر سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آخر میں کچھ اپنے پسندیدہ اشعار وہ ملاحظہ کریں. شعر تو ہر پوچھتے ہیں میرے سے فیوریٹ شاعر کون سے ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر ہی میرا فیوریٹ شاعر ہے. ہر شاعر کے کلام میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو امپریس کرتی ہیں, تاثیر رکھتا ہے ہر شاعر کا کلام. تو اقبال کا ایک شعر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پرتاثیر شعر ہے, تو اس پہ اختتام کروں گا. شکوہ اور جوابی شکوہ دونوں نظمیں اقبال نے اسی شعر کے لیے لکھی ہیں, اور وہ شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں. واہ جی واہ, میرے خیال میں بس اسی ایک شعر کے اندر ہی پوری کائنات جو ہے وہ آخر میں دروشی پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل. اور یہ میں اب جب پوچھا کامیابی کا راز کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں والدین کی دعائیں وہاں حضور پاک سے محبت ہے. اور جو ہم دروشی پڑھتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو میں یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں, ایڈوائز اور ریکویسٹ کروں گا, ڈیلی کم از کم 313 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں. اور جو شخص صرف اسٹوڈنٹ نہیں, ان کے والدین اگر سن رہے ہیں مجھے, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. نماز 5 وقت کی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ بوضو رہنے کی کوشش کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی گزاریں گے, کامیاب زندگی گزاریں گے. بے شک. تو درود ابراہیمی کی اپنی فضیلت ہے, تو آئیے مل کے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ سر, بہت مزہ آیا, آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا اور ہم نے اس مختصر وقت کے اندر بہت کچھ آپ سے سیکھا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے. آمین. تھینک یو.